تعمیر کعبہ یا تاریخ کعبہ کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ وہ مزید کچھ آگے بیان کریں گے۔ اب مختصراً اس کے بارے میں صرف چند باتیں، چونکہ وہ الگ سے ایک وسیع مضمون ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں اکثر ہوتا ہے کہ کعبہ کب تعمیر ہوا اور یہ وہیں اس جگہ پر کیوں ہوا، دنیا کے کسی اور کونے میں کیوں نہیں ہوا؟ نہ وہاں کوئی آبادی تھی، نہ ہی کوئی سرسبز اور شاداب جگہ، نہ ہی کوئی نہریں، نہ ہی کوئی ایسی خوبصورتی۔ اگر خوبصورتی ہے تو وہ انبیاء کرام کی آمد کی یا شاعر اللہ کی ہے، اس کے علاوہ وہاں اس جگہ کی اپنی بذاتی ہی کوئی اور خوبصورتی نہیں ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو کعبہ اللہ کو وہاں بنانے کی وجہ یہ تھی کہ جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، جنت میں تو میں فرشتوں کی تسبیح سن لیا کرتا تھا، بیت المعمور پر وہ اپنی عبادت کرتے اور تسبیحات اور تحلیلات کرتے، لیکن یہاں ایسی کوئی چیز مجھے سنائی اور دکھائی نہیں دیتی، لہٰذا میرے لیے کوئی ایسا مقام بنایا جائے کہ وہاں میں تیری عبادت کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیجا اور جہاں کعبۃ اللہ ہے اس جگہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہاں اپنا پر ماریں۔ جبریل امین نے وہاں اپنا پر مارا، پھر وہاں اس کی بنیادیں جو ہیں یہ 7ویں زمین تک نیچے پڑ گئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی۔ کعبۃ اللہ زمین کی ناف ہے، ناف بالکل جسم کا درمیان ہوتی ہے۔ آپ کعبۃ اللہ میں یعنی مکہ میں جائیں، مکہ سے جتنا مشرق ہے اتنا ہی مغرب ہوگا، اتنا ہی شمال ہوگا، اتنا ہی جنوب ہوگا، یعنی وہ بالکل زمین کا درمیان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں عبادت کرتے رہے، طواف کرتے رہے۔ اس کے بعد مدت مدیدہ گزری، حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا، اللہ پاک نے کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو جب وہاں چھوڑا، اس کے بعد اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، تم اور تمہارا بیٹا دونوں میرے گھر کی تعمیر کرو۔ پھر اللہ پاک نے ایک ابر بھیجا، بادل، اس کے سایہ کعبۃ اللہ کی وہ بنیادیں تھیں، اس کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر فرمایا۔ جتنے ایریے میں وہ ابر کا سایہ تھا اس کے مطابق کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ ایک نبی تعمیر کر رہا ہے، دوسرا اس کی مدد کر رہا ہے، اس نبی کو زمین سے چیزیں پکڑوا رہا ہے یا پتھر لا لا کے دے رہا ہے۔ اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تو 2 دروازے اس کے رکھے، ایک دروازہ داخل ہونے کے لیے، دوسرا وہاں سے نکلنے کے لیے، اور دونوں دروازے زمین کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد قریش کے دور میں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کعبۃ اللہ میں ایک عورت خوشبو سلگایا کرتی تھی لکڑی کی۔ تو ایک دن اس نے خوشبو لگائی، وہاں آگ لگائی تو اس آگ سے کعبۃ اللہ کی چھت جل گئی اور بہت سارا نقصان ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے اور قریش مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نئے سرے سے کعبے کو تعمیر کریں گے۔ اس وقت فیصلہ یہ ہوا کہ جس کے پاس جو حلال دولت ہوگی، اللہ کے گھر میں حلال دولت اپنی لگائیں گے، حلال پیسہ لگائیں گے، کوئی بھی سود اور جوئے اور حرام پیسے کو اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے نہیں دے گا۔ یعنی وہ لوگ کافر ہونے کے باوجود
اتنے بددیانت نہیں تھے۔ اب انہوں نے جب وہ اپنے حلال پیسے جمع کیے اور کعبہ کی تعمیر شروع کی تو جتنا کعبہ اس وقت تھا اتنے تعمیر وہ نہ کر سکے، انہوں نے پھر اس میں سے کچھ حصہ کم کر لیا، لیکن ہے تو وہ کعبۃ اللہ کی جگہ، تو انہوں نے پھر ایسے کیا کہ اس کی چھوٹی سی دیوار بنا دی جس کو کہا جاتا ہے حتیم۔ یہ حتیم جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں رب تعالیٰ کا یہ کرم ہے، ہم جیسے جو کعبے کے اندر نہیں جا سکتے تو حتیم میں جا کر اپنی پیاس بجھا لیتے، یہ تو رب کا ایک کرم ہوتا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے حلال کی جو ان کے پاس کمائی تھی جتنا کعبہ بنایا، باقی جگہ جو بچ گئی اس کی دیوار انہوں نے بنا دی، یہ بھی کعبہ کا اندرونی حصہ ہے۔ ایک دفعہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ نے عرض کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے میں کعبے کے اندر جا کر نماز پڑھوں، تو میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ تو ایسا کر حتیم میں نماز پڑھ، یہ بھی کعبے کا اندر ہی ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے اس میں بہت ساری برکت کی راہیں کھل گئی۔ مشرکین نے کیا کیا، چونکہ ہٹ درمی تو تھی اور اپنے اندر تفاخر تو تھا، تکبر تو ان میں اب بھی موجود ہے، انہوں نے کیا کیا کہ ہم جسے چاہیں گے اس کے اندر داخل ہونے دیں گے اور جسے نہیں چاہیں گے اسے داخل ہونے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندر داخل ہونے سے روک دیا، اور جس کے پاس چابی تھی اس نے کہا نہیں میں نہیں داخل ہونے دوں گا۔ لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، فرمایا بلاؤ اس کو جس کے پاس چابی ہیں۔ جب حاضر خدمت ہوئے اس ڈر سے کہ آج کیا ہوگا، فرمایا چابیاں آپ کے حضور پیش کی گئی، فرمایا آج سے میں نے تجھے ہی کعبہ کا جو ہے کلید بردار مقرر کیا، اور تم سے چابیاں کوئی نہیں چھینے گا لیکن جو ظالم ہوگا۔ وہ وقت اور آج کا وقت درمیان میں ایک دو دفعہ ان سے چھینی بھی گئی، انہی کی نسل چرتی آ رہی ہے کلید بردار کی جو کعبۃ اللہ کی چابیاں جن کے پاس ہے۔ اس نے جب یہ حسن سلوک دیکھا کہ میں نے کیا کیا تھا اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ہے اسلام کا حسن معاشرت۔ اب کعبہ کا دروازہ اونچا رکھا، جس کو مرضی اندر داخل ہونے دیتے، جس کو مرضی نہ داخل ہونے دیتے، دوسرا دروازہ بند کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری قوم یہ نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی اور مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ ان میں فتنہ ہوگا، تو میں کعبۃ اللہ کو گرا کر اسی تعمیر پر انہی بنیادوں پر تعمیر کرتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اور سیدہ عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا یہ دیکھیں یہ والی بنیادیں ہیں جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر فرمایا تھا۔ یہ روایت حضرت عائشہ نے عبداللہ ابن زبیر کو سنائی۔ عبداللہ ابن زبیر حضرت اسماء بنت ابی بکر جن کا جمعے میں ذکر ہوا، ان کے بیٹے ہیں، آپ کے بھانجے ہوئے محرم۔ تو جب ان کا دور حکومت مکہ میں آیا، انہوں نے کیا کیا، 27 رجب سن 64 ہجری انہوں نے کعبۃ اللہ کو گرا کر انہی بنیادوں پر تعمیر کیا جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ حتیم کو کعبے کے اندر ڈال دیا اور کعبۃ اللہ کا ایک پیارا سا ریشمی غلاف بنا کر اس کے اوپر چڑھا دیا۔ پھر وہ کن لکڑیوں سے بنا، کن پتھروں سے بنا، کتنی اونچائی تھی، یہ ساری تفصیل کتابوں میں موجود ہے۔ 64 کے بعد 10 سال گزرے، سن 74 ہجری میں حجاج بن یوسف عبد الملک بن مروان کا جو گورنر تھا، چونکہ اب چپکلا شاہی حکومتوں کی، تو انہوں نے وہ کعبہ گرا کر جو عبداللہ ابن زبیر نے بنیاد ابراہیمی پر بنایا تھا، پھر ویسے ہی کعبہ بنایا جیسے قریش مکہ نے بنایا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر نے 2 دروازے رکھے، دروازے زمین کے ساتھ رکھے، جس کا دل اندر داخل اور نفل پڑے اور باہر نکل جائے۔ انہوں نے پھر وہی اونچے دروازے رکھے اور ایک دروازہ رکھا اور حتیم کی جگہ ویسے ہی باہر چھوڑی جیسے انہوں نے مجبوری کی حالت میں چھوڑی تھی۔
اس کے بعد ہارون الرشید کا دور آیا. اس نے علماء کو جمع کیا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے عائشہ اگر مجھے اپنی قوم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کعبہ کو بنیاد ابراہیمی پر تعمیر کرتا، اور انہی پر عبداللہ ابن زبیر نے بھی تعمیر کیا تھا. تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ویسے ہی تعمیر کروں مکمل کعبہ، اور ویسے 2 دروازے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا. لیکن علماء نے اس بات کو رد کر دیا. علماء نے کہا کہ عبداللہ ابن زبیر نے بنایا تو حجاج بن یوسف نے گرا دیا، اب اس نے پھر اپنا بنا لیا، اب آپ اس کے گرا کر اپنا بناؤ گے، بعد میں دوسرا آئے گا تو وہ اپنا بنائے گا. ایسے اللہ کے گھر کی تعظیم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. لہٰذا جیسے ہے اس کو ویسے ہی چھوڑا جائے. اس کے بعد پھر یہ ہارون رشید کے دور کی بات ہے. اس کے بعد پھر سلطان مراد آیا، یمن کا بادشاہ. انہوں نے کعبۃ اللہ کی دیواروں میں رد و بدل کیا، انہی حالت پہ اسی پر. اب جو موجودہ کعبۃ اللہ ہے یہ تقریباً 1040 کا ہے. اس کے بعد سے اب تک دوبارہ کعبۃ اللہ کی تعمیر نہیں ہوئی. یہ اسی میں رد و بدل کر کے انہوں نے جو تعمیر کیا. اور حتیم کی جگہ، یہ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ اللہ کا کرم ہے، نہیں تو اگر کسی ملک کا کوئی بھی صدر، مسلمان ملک کا وزیر اعظم یا گورنر کوئی بڑا ہے، چاہے کتنا فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، تو ان کی مرضی اس کو اندر داخل کر دیتے ہیں. اور کوئی کتنا بڑا متقی پرہیزگار عالم سید ہی کیوں نہ ہو تو ان کی مرضی اس کو کعبے میں داخل ہونے نہیں دیتے. یعنی اجارہ داری سی ایک ہے، اس پر قبضہ سا ہے جو موجودہ نجدی حکومت نے اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے. تو کعبۃ اللہ کی موجودہ تعمیر یہ سلطان مراد کے دور سے لے کر آج کل وہی چلی آ رہی ہے. ہلکا پھلکا اس میں رد و بدل ہوتا ہے یا اس کی کوئی مزید تزئین و آرائش